اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 56 آیت درود ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور اس آیت درود کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جب بھی اسے پڑھا جائے فوراً ہی آپ کو درود پڑھنا ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ درود کی فضیلت میں سے عبداللہ ابن مسعود اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص بہت پریشان ہو، کوئی اس مشکل کا حل نہ نظر آ رہا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ طہارت کرے، یعنی غسل کرے، لباس پاک پہنے اور پاک جگہ پر بیٹھ کر کلمہ شہادت پڑھے، کلمہ طیبہ پڑھے، درود کی تسبیح پوری پڑھے۔ جب وہ اس اہتمام کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ خصوصاً جمعرات کا دن اور جمعے کے دن کو تو اللہ تعالیٰ خصوصی ملائکہ کو اتارتا ہے اور کہتا ہے کہ اس مجلس میں جاؤ، یا جہاں پہ بھی کوئی ذکر درود کر رہا ہے تم اس کے پاس جاؤ، اور وہ فرشتے جتنا بھی آپ درود پڑھتے ہیں وہ گنتی لکھتا چلا جاتا ہے۔ وہ جب لکھ لیتا ہے تو اس کے بعد جمعے کی رات کو رسول خدا کے سامنے وہ رجسٹر پیش ہوتے ہیں، اور میرا رسول کتنا خوش ہوتا ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے امتی نے میرے لیے اتنا درود کا تحفہ مجھے بھیجا ہے، تو رسول اللہ خوش ہو کے اس کے لیے درود بھیجنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ اس کی جو بھی حاجت ہے وہ پوری کر۔ اور یقین مانیے کہ درود پڑھ کے جب آپ کوئی دعا مانگتے ہیں تو وہ ضرور پوری ہوتی ہے، وہ ضرور قبول ہوتی ہے، کبھی رد نہیں ہوتی۔ آپ بے شک نماز پڑھیں، لمبی نماز پڑھیں، لمبی تسبیح پڑھیں، جو کچھ بھی پڑھیں، تو آپ کی قبول تو خداوند کریم ضرور کرتا ہے، لیکن وہی کہ جب بھی آپ درود پڑھ کے کرتے ہیں تو وہ جلد قبول ہو جاتی ہے۔ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب سے شروع میں درود، اور دعا مانگنے کے بعد درود، یہ عمل آپ اسی طرح کرتے رہیں، آپ کی ساری حاجتیں پوری ہوں گی۔ اس لیے کہ اس میں خدا خوش ہوتا ہے، رسول ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہم رسول اللہ کے لیے دعا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور جناب امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا معراج پر تشریف جب لے گئے تھے تو آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ جبرائیل نے حکم خدا سے آپ کو جنت کی سیر کرائی تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر محل ہیں جو سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہیں، اور ان میں جو اینٹیں ہیں یعنی وہ سونے اور چاندی کی ہیں، اور ان کو چونے اور گارے کی جگہ مشک و عنبر لگا ہوا ہے، اور بہت خوبصورت خوشبو آ رہی ہے۔ رسول اللہ بہت خوش ہوئے اور آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ تو بہت خوبصورت اور پر رونق اور عالی شان محل ہیں، یہ کس کے ہیں؟ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ ایسے محل ہیں کہ جو سونے چاندی کی اینٹیں تو ہیں لیکن ان میں مشک اور عنبر کی جگہ نہیں لگی ہوئی، بلکہ گارا لگا ہوا ہے، جو عام آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونا اور سفیدہ وغیرہ لگا ہوا تھا اینٹوں کو جوڑنے کے لیے، لیکن مشک اور عنبر یعنی خوشبو نہیں تھی۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو سونے چاندی کی اینٹوں کے محل ہیں تو میرے امتیوں کے لیے، لیکن یہ کچھ اتنے خوبصورت ہیں اور کچھ میں رونق ہی نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ اس سے مشک اور عنبر کی یعنی خوشبو کیوں نہیں آ رہی؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ان نماز گزاروں کے محل ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ پر اور آپ کی آل پر درود بھیجتے رہتے ہیں، اور جن کے محل میں رونق نہیں ہے اور جن کے محل میں مشک اور عنبر کا نہیں استعمال ہوا ہے، وہ لوگ ہیں جو آپ کی اور آپ کی آل پر درود بھیجنے میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ اگر وہ محمد و آل محمد پر درود بھیجنے کے زیادہ سے زیادہ کریں تو پھر خداوند کریم جن کے محلوں میں ابھی مشک و عنبر کی نہیں ہے، خوشبو نہیں لگائی گئی ہے، وہ لگتی چلی جاتی ہے،
اور ان کے محل بھی اتنے ہی پر رونق ہو جاتے ہیں، ورنہ یہ اسی طرح پڑے رہیں گے۔ اور جب اہل جنت دیکھیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ وہ محل بے شرف ہیں، بے خوشبو ہیں، جس کے مالک نماز کے بعد محمد و آل محمد پر درود بھیجنے میں کاہلی کرتے تھے، سستی کرتے تھے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ محمد و آل محمد پر ہمیں درود پڑھنا چاہیے، تاکہ ہماری عاقبت بھی سنور جائے، ہماری قبر بھی روشن ہو جائے، وقت آخر بھی ہمارا آسان ہو، اور ہمیں روز محشر بھی عزت ملے، ہم رسول اللہ کے سائے میں ہوں۔ اس لیے کہ آپ نے فرمایا ہے جو مجھ پر جتنا زیادہ درود پڑھے گا روز محشر وہ میرے اتنا ہی نزدیک ہوگا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خداوند کریم آپ کی پریشانیاں دور کرے اور آپ کی ہر حاجت پر لائے، اس ذکر محمد و آل محمد کے صدقے، ذکر درود کے صدقے میں خداوند کریم آپ کو خوش رکھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔